اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین ورحمۃ اللہ علی محبیہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، العلماء باقون ما بقی الدہر. احباب اہل بیت، بہت خوش نصیبی ہے کہ ہم آج بری یو کے میں حضرت علامہ شیخ محمد حسین نجفی دامت ظلہ کی خدمت میں موجود، اور اس صحت کی نامساعدگی کے باوجود بھی ان لوگوں کی ان کی بہت ہمت ہے کہ پھر بھی وقت دے رہے ہیں اور اتنے سفر کر رہے ہیں. میں راستے میں جب آ رہا تھا تو دوست احباب سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا یہ ان کی ساری زندگی اسی طرح گزری ہے، ہارڈ ورکنگ اور سخت جان. ایک مثال ہی مجھ سے نکل گئی، شاید تائید فرمائیں گے، کہ ایک ہمارے ساتھ طالب علم ہوتے تھے مدرسہ شیعہ مینی میں. تو وہ جب یہ آتے تھے تھکاوٹ کی وجہ سے تو ان کو دباتا تھا. وہ اتنا سخت جان تھا کہ ہمیں اگر ہاتھ لگاتا تھا تو دوسروں کی چیخیں نکل جاتی تھیں. تو یہ فرماتے تھے تیرے جان کوئی نہیں، اور تیرے جان کوئی نہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زندگی کے اس موڑ پر بھی جب عام انسان جو ہے وہ چلنے پھرنے سے رہ جاتے ہیں، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، نظر جواب دے جاتی ہے، سماعت جواب دے جاتی ہے، لیکن خدا کے فضل و کرم ان پہ ایسے ہیں کہ الحمدللہ ہر حوالے سے دی بیسٹ نظر آتے ہیں. تو مجھے جو شاہ جی نے کہا تھا کہ جس حوالے سے میں گفتگو کروں ان کے بارے میں، تو بہرحال بزرگان نے بہت کچھ کہہ دیا، اور میں تو بہت چھوٹا طالب علم ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں. اتنا ہی کہوں گا کہ 1977 میں خود پرسنلی کیڈٹ انتخاب ہو گیا تھا، فوجی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے بھی. تو ظاہر فوجی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اور پوری فیملی سے ہیلدی بھی میں ہی تھا. تو اب اگر وہاں گیا ہوتا تو اب یا جنرل یا بریگیڈیئر یا ریٹائر بھی ہو چکا ہوتا. بٹ الحمدللہ دیکھیے کہ خدا مسٹیریسلی کام کرتا ہے کہ کسی کے ذہن میں بھی ایسا نہیں ہوتا. تو کچھ ایسے حالات رونما ہوئے کہ استاد العلماء حضرت علامہ آیت اللہ سید محمد یار شاہ نجفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تشریف آوری ہوئی ہمارے گھر. اور ہم چونکہ ابھی تازہ ہی اس در اہل بیت پہ آئے ہوئے تھے، کنورٹڈ تھے، تو ان کی چند مجالس رکھی گئیں. تو ان کا جو قیام تھا وہ ہمارے گھر میں ہی ہوا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ بیٹا یہ بچہ ہمیں دے دیں، ہم پڑھائیں گے. ماشاءاللہ. تو والد صاحب نے ہزاروں ایکسکیوزیں کی اور بڑے بہانے کہ جی یہ تو وہ ہے، تو یہ ادھر جا رہا ہے تو ادھر جا. انہوں نے کہا میں اپنا قانون بدلتا ہوں کہ میں اسے اسکول بھی پڑھاؤں گا، کالج بھی بھیجوں گا، لیکن یہ میں لے کے جاؤں گا. تو فائنل یہ ہوا کہ والد صاحب نے ہتھیار ڈالے اور عرض کیا کہ ٹھیک ہے آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پہ، اب اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں ہے. تو الحمدللہ ہم طالب علم ایسی فوج میں بھرتے ہوئے کہ جس میں ریٹائرمنٹ کا سوال ہی نہیں اٹھتا. تو الحمدللہ نو ریگریٹ، پریشانی نہیں ہے اور افسوس بھی نہیں ہے، بلکہ پراؤڈ ہیں، اس لیے کہ اگر جنرل بھی ہوتا اور بریگیڈیئر بھی ہوتا تو کیا ہوتا ان نون. الحمدللہ اب جنرل اور بریگیڈیئر جو ہیں وہ ہمارے پیچھے اور ہمارے سامنے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نماز بھی ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی ہیں. تو اس میں اور پھر جب ہم گئے وہاں مدرسہ میں تو استاد العلماء اس وقت جو ہے وہ ایسے حالات میں تھے کہ مدرسے کی کوئی حالت نہیں ہے، اور خود بھی بزرگی کے عالم میں اتنا ٹائم بھی نہیں دے پاتے. لیکن ایک ہمیں یہ جو ملی
ایڈوانٹیج وہ یہ تھا کہ چونکہ وعدہ کر کے آئے تھے ہمارے گھر والوں سے، تو میری تعلیم اور تربیت کا ذمہ خود آپ نے ذمہ لگایا ہوا، اور اکیلا میں ان سے پڑھتا رہا. باقی چونکہ باقی تو پڑھانے والے تھے وہاں، لیکن وہ پہلے ٹائم، میں تو پہلے ٹائم ہوتا نہیں تھا، اسکول جاتا تھا اور آفٹرنون جو ہے وہ مجھے پڑھا کے استاد گھر جاتے تھے. اور پھر حالات ایسے ہوتے ہیں، مجھ میں کوئی کمال نہیں تھا، لیکن یہ ان کی مہربانی تھی کہ معتمد خاص کے طور پر انہوں نے مجھے منتخب فرمایا ہوا تھا کہ جب کوئی ان کے خاص مہمان آتے تھے تو ان کا رازدار بھی میں. تو میرے ہوتے ہوئے بہت حضرات تشریف لائے، بڑے بڑے اعاظم، میں نام کیا لوں، اور چند ایک تبرکاً نام لے لیتا ہوں. حضرت آیت اللہ مرحوم حسین بخش جاڑا صاحب اور بڑے بڑے بزرگان، ان میں سے ایک حضرت آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی بھی تھے. تو میری زندگی کے جو مشاہدات ہیں، میں جو کاظمی صاحب نے کہا تھا وہ بیان کرنے ہیں، اور استاد محمد یار شاہ صاحب کے حوالے سے. تو اب دیکھیے کہ میں بریکٹ یہاں ایک کھولوں گا، اور وہ یہ کہ اگر کوئی تعریف کرے کسی کی تو یا تو اس سے کم ہوتا ہے، یا اس سے برابر ہوتا ہے، یا اس سے بڑا ہوتا ہے. اگر اس سے کم ہو تو وہ تعریف کیا کرے گا، اس لیے کہ جو جانتا ہی نہیں. اور جو برابر والا ہے وہ کئی اینگل سے ہو سکتا ہے جانتا ہو، اس کے عیب بھی جانتا ہو، اس کی خوبیاں بھی جانتا ہو، لیکن اس میں بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں، وہ دل سے کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں. حسادت بھی موجود ہے، اور محبت بھی موجود ہے، سیاست بھی موجود ہے. اور جو بڑا ہے، یہ اس وقت ارشاد فرمایا کرتے، استاد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مجلس پڑھتے ہوئے کہ یا علی، میں مجھ جیسا جاہل تجھ جیسے عالم کی تعریف کرے تو کرے کیا، کہ جب کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو کہیں دور نہ چلا جاؤں کہ اگر عوام تعریف کرتے ہیں کسی کی تو وہ حقیقی تعریف نہیں ہوتی ہے، اور اگر برابر والے کرتے ہیں تو ان میں کئی سکم ہوتے ہیں، کئی مطلب مضبوطیاں ہوتی ہیں، کئی خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال بات آمدم برسر مطلب کی تعریف وہ ہوتی ہے جو اس کو جانتا ہوتا ہے اور وہ اس سے بڑا ہوتا ہے. تو میں نے جو جملہ کہا تھا کہ بڑے بڑے آئے حضرات، اور میں اس کا مشاہد تقریباً 3 سال تو میں برابر رہا. اور اس 3 سال میں یہ ہوا کہ حضرت آغا بھی تشریف لائے، اور جتنے حضرات آتے تھے استاد نہیں اٹھتے تھے کسی کے لیے. جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا تھا، استاد کھڑے نہیں ہوتے تھے وہاں اپنے کمرے میں بھی. اور حضرت حتیٰ کہ یہ تو حد ہو گئی کہ استاد سوئے ہوئے تھے، اور آیت اللہ جاڑا صاحب تشریف جب لائے تو وہ پاؤں دباتے 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 ان کو بیدار کیا. تو کون نہیں تو کہیں جی حسین بخش ہیں بیٹھی. تو ایسے وہ فرمایا کرتے تھے. اس کے علاوہ بڑے بڑے حضرات آئے، سیاسی حضرات بھی آئے، اور حکومتی بھی بڑے بڑے پروفیسر، پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز بھی آتے تھے. جب ان کو یہ بتایا گیا، مجھے یاد ہے مرحوم ان کے بیٹے سید محمد حسنین صاحب مرحوم نے کہا کہ مولانا محمد حسین صاحب آ رہے ہیں قبلہ سائیں. تو فوراً اٹھے اور اٹھ کر پگڑی بھی رکھی اپنی، اور بالکل جیسے زیے علماء میں ظاہر ان کا جو لباس تھا اسی میں، یعنی الرٹ ہو کے، اس کی میں مثال بعد میں بیان کروں گا کہ یہ اس کے کیا معانی ہوتے ہیں. تو اٹھے، صرف اٹھے نہیں بلکہ اس وقت سہارا کے قابل ہوتے تھے، ہم نے بھی سہارا دیا، اور وہ چل کے دروازے کے باہر تک آئے. مجھے یاد ہے حاج آغا جو ہے وہ دوڑ کے آنے لگے، لیکن ان کو اشارہ کیا نہیں وہاں ٹھہرو. ابھی وہاں فرش وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اور وہ گھاس وغیرہ وہ تو اس کے کہنے لگے کہ نہیں وہیں ٹھہرنا، دروازے پہ، گیٹ پہ ٹھہرنا. گیٹ بھی نہیں تھا، بس کچی وہ دیوار تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ سیڑھیاں اترے، استاد جو ہے وہ سیڑھیاں اترے، اور وہاں جا کر ان کو گلے لگا کے معلوم نہیں، مجھے نہیں معلوم، میں نے پوچھا بھی نہیں زندگی میں پھر کیا ہوا، کافی دیر تک روتے رہے. کیا وجہ تھی یہ جانے یا وہ جانے، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے ایک سوال تو کریٹ ہوتا ہے کہ کیا تھا.
بہرحال یہ سوال تو میں نے ان کی زندگی میں کبھی نہیں پوچھا تھا، اور لیکن یہ بہرحال میں چونکہ بہت زیادہ چہیتا بھی تھا اور ان کے قریب بھی تھا، سواری بھی میں تیار کرتا تھا، اور جب آتے جاتے کہیں حساب کتاب کرنا ہے تو بھی وہ میرے ذمہ لگاتے تھے، اور کسی سے بات کرنی ہے اور مجھے ہی امام جمعہ والجماعت لگا دیا مرکزی امام بارگاہ میں۔ تو جب وہ آئے تو ابھی تو میں گاڑی مجھے آ رہی تھی، تو ان لوگوں نے مہاجرین نے اعتراض کیا کہ جی مولانا کی داڑھی نہیں ہے، تو ان کی وہ دھلائی کی قبلہ صاحب نے کہ جب میں نے کہہ دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں۔ however کہ ہم نے بارہا پوچھا تو کہنے لگے کہ میں اس شخص کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ یہ قابل عزت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے لیے اتنا جواب کافی تھا، اور کیا عرض کروں اس سے مزید کہ ظاہر ہے حضرت آیت اللہ عظمہ بروجردی کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک مثال آئی تھی کہ ایک بزرگ آئے، اور وہ دیکھیے علماء جو ہوتے ہیں ان کے لیے احترام کے انداز ہوتے ہیں کہ ایک سید بہت بڑے امامے والے آئے اور کہا کہ کیا وہ تو سکڑ کے بیٹھ گئے، تو جب ان سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو تو کہا جی نجف اشرف سے آیا ہوں، تو اور سکڑ گئے۔ کہا کتنے سال وہاں؟ تو 20 سال رہا ہوں، اور سکڑ گئے۔ تو کہنے لگے کہ کیا پڑھاتے ہیں وہاں آپ؟ تو کہنے لگے میں پڑھاتا کچھ نہیں ہوں۔ کہنے لگے اچھا پڑھتے کیا؟ کہ جی پڑھتا بھی کوئی نہیں۔ تو آپ نے کیا کیا 20 سال میں؟ کہا جی 20 سال میں ہم نے مفاتی الجنان کے 2 دورے کیے۔ تو آغا صاحب بڑے ان کے سامنے پاؤں بھی پھیلا کے بیٹھ کے کہا کہ جی بیڑا غرق، باب مدینۃ العلم کے دروازے پہ آپ رہیں 20 سال، اور آپ مفاتی، یہ عوام کے لیے کتاب ہے، یہ علماء کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمارا سلام ہو، جیسے نقوی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ کام جو علمائی تھے، بہت علماء بزرگوار موجود ہیں، ہمارے سلام ہوں سب پر، لیکن وہ کام جو کسی سے نہ ہو سکا وہ حضرت آقا نے فرمایا۔ اور عقائد کے صرف عقائد نہیں بلکہ ہر شعبے میں جو ہر موضوع پر وہ کتاب اگر نہیں لکھی تو گفتگو کم از کم موجود ہے، اور پاکستان کے کسی علاقے میں بھی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، مخالف اور موافق دونوں اس چیز کے معترف ہیں۔ اخیراً ریسنٹلی میں زیادہ وقت نہ لوں، قبلہ تشمیکی رہ جائے گی، قبلہ گلاب شاہ صاحب کے بارے میں بھی اگر یعنی کچھ، قبلہ گلاب شاہ صاحب کے بارے میں بھی میں 1 سال ان کی خدمت میں بھی رہا ہوں، اور وہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کا بھی خاص لطف و کرم تھا کہ ان کے ایک بیٹے ہیں مولانا علی رضا حفظہ اللہ، تقی شاہ صاحب قبلہ صاحب سے چھوٹے ہیں، تو وہ ان کی اور میری کلاس لیتے تھے قبلہ گلاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بھی جب حضرت آغا آتے تھے تو وہ بھی کھڑے ہو کے احترام کرتے تھے۔ اور میں نے دیکھا اور اس وقت مجھے تعجب ہوا کہ ایک دفعہ مولانا تقی شاہ صاحب جب حضرت آغا آئے جلسے پہ تو انہوں نے جھک کر گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ تو چونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایسے علاقے سے ہے کہ سادات کی بہت ہم اہمیت کے قائل ہیں، جیسا بھی ہو ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے یہ کوئی ان سے بھی اہم شے ہے کہ سید ان کو جھک رہا ہے۔ تو بات کرنے کی یہ ہے کہ سید گلاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد بزرگوار، ان کے بھی بہت سارے فرامین مجھے یاد بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہو سکتا ہے مجھے بھی پتہ نہ ہو، لیکن وہ بات جو ارشاد فرمایا کرتے تھے اور اپنی اولاد کو بھی اس بات پر ترغیب دیتے تھے، اور ہمیں بھی شاگردوں کو بھی یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ علماء سارے صرف ابا کبا پہننے سے یا امامہ پہننے سے عالم نہیں ہو جاتا، بلکہ دیکھا جاتا ہے اس کے اندر کیا ہے۔ تو میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہی تھی کہ مخالف ہوں یا موافق ہوں، بات وہ ہے کہ صرف اپنے ہی تعریف نہ کریں، بلکہ ہاں یہ جو بات سارے حضرات نے کی ہے میں اس سے کچھ زیادہ سہمت نہیں ہوں کہ جی مخالفت کیوں ہے، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کے سامنے میں اب زیادہ گفتگو کروں وہ بھی بے ادبی ہوگی، کہ یہ حدیث شریف جو ہے کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، تو مجھے جو بعد میں پتہ چلا غور و فکر کرنے کے بعد کہ علماء صرف ان کی فضیلتوں اور ان کے وارث نہیں ہیں، بلکہ ان کی جو توہینیں ہوئی ہیں ان کے بھی وارث ہیں۔ کہ یہ تو نہیں ہے کہ جی علماء صرف اس وقت وارث ہیں کہ جی صرف ان کے ہاتھ چومے جائیں
اور جناب اٹھ کے کھڑا ہو جایا کرے. نہیں، یہ نہیں، بلکہ مجھے نہیں معلوم کہ کسی نبی کو 1,24,000 انبیاء ہوں یا ائمہ ہدا علیہ السلام ہوں کہ ساری کی ساری دنیا احترام کیا. اب اگر احترام کرتے تو لاشوں پہ گھوڑے نہ دوڑاتے، توہین نہ کرتے. اتنے تک تو آغا صاحب کے پاس کوئی نہیں گیا نا، فزیکل بھی نہیں گیا، لیکن باتیں تو بہت کی جاتی ہیں اور ہوتا رہے گا. اس لیے کہ میرے استاد، مجھے یاد ہے استاد محمد یار شاہ صاحب فرماتے تھے کہ جس دن تمہیں ساری دنیا قبول کر لے اس دن اپنے اندر شک کر لینا کہ تم میں کچھ خرابی آ گئی ہے. اس لیے کہ اگر سارے کے سارے موافق ہو ہی نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے، تو جو ممکن نہیں ہے اس میں بحث جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے. اور اگر توہین ہوتی ہے تو یہ تو بندے کو ہنس کے برداشت کرنا چاہیے کہ ہمارے رہبر جو جن کے ہم نائب ہیں ان کی بھی توہینیں ہوئی ہیں. تو خدا بند ذوالجلال ان کا سایہ بھی قائم رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اور ابھی بہرحال ایسا ہے کہ میں تو شاگرد ڈائریکٹلی نہیں ہوں ان کا، لیکن بہرحال ان کا بہت ہی معتقد ہوں. اور میرے بزرگان جو ہیں وہ تو ان کے مریدوں میں سے ہیں ہی ہیں، اس لیے کہ ملتان میں ہمارے جو ہیں وہ پکے ہی ان کے ہیں. اور ریسنٹلی میری والدہ کا جو ہے وہ مجلس بھی یہی پڑھ کے آئے ہیں، ان کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں. بہت دور دراز علاقہ ہے قبلہ، ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ان کو بلایا جاتا تھا. اور خدا بند ذوالجلال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ہمارے لیے بھی انشاءاللہ ہم تو دعا کرتے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی ہمارے لیے دعائیں فرمائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.